दुनिया के सियासी उफक पर इस वक्त एक नया मोड़ उभरता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा लम्हा जहां तारीख खुद को दोहराने नहीं बल्कि नए रुख पर मोड़ने को तैयार है। सवाल ये कि इस नए आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। क्या हम फिर से उन अकवाम की सफ में शामिल होंगे जो अमन की खातिर अपनी सरहदों से आगे बढ़कर तारीख रकम करती हैं, या इस बार हम तमाशाई बन के रह जाएंगे जबकि दुनिया फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरजमीन पर खून के धब्बे मिटाने के लिए कदम उठा रही है। ये सवाल सिर्फ एक सियासी तजिया नहीं, ये ज़मीर की अदालत में उठने वाली पुकार है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के नक्शे पर जो खित्ता सबसे ज़्यादा इंसानियत का इम्तिहान बन चुका है वो है गज़ा। वहाँ बच्चे मलबे तले सांस लेते हैं, माएँ शहीदों के कफन सीती हैं और दुनिया के ऐवान इक़्तिदार में खामोशी छाई है। ऐसे में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तजवीज़ सामने आई, जिसके तहत एक ऐसी मल्टी नेशनल फोर्स तश्कील दी जा रही है जो गजा में जंगबंदी के बाद अमनो बहाली के लिए किरदार अदा करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फोर्स वाकई मजलूमों की मदद के लिए बन रही है या महज एक सियासी तवाजुन कायम करने के लिए। बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, और अगर ये नेक मकसद के तहत बन रही है तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क को इसमें शामिल होना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। पाकिस्तान का माजी हमें बताता है कि हमने आलमी अमन के लिए हमेशा सबसे आगे बढ़कर किरदार अदा किया, चाहे वो कॉन्गो हो, सोमालिया हो, सिरा लियोन हो या दारफोर। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पाकिस्तानी दस्ते हमेशा सफ़े अव्वल में रहे और दुनिया ने उनके हौसले, कुर्बानी और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। ये कोई मामूली बात नहीं कि पाकिस्तान आज भी उन ममालिक में शामिल है जिनके अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सबसे ज्यादा खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अब जब गजा के अंदर एक ऐसी फोर्स की तश्कील ज़ेरे गौर है जो इजरायली कब्जे के बाद अमन की बहाली, बुनियादी ढांचे की तामीर और इंसानी बहरान के खात्मे में किरदार अदा करेगी, तो ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका है या तज़ब्ज़ुब में होने वाला। क्योंकि ये सिर्फ एक फौजी दस्ता नहीं है बल्कि एक अखलाकी अज़्म, एक इंसानी फरीज़ा और एक रूहानी जिम्मेदारी है। तसव्वुर कीजिए कि अगर पाकिस्तान के दस्ते दीगर मुस्लिम ममालिक के फौजियों के साथ मिलकर गजा में अमन के क़याम और फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, तो ये अमल सिर्फ सियासत का कहलाएगा या एक पैगाम होगा। एक पैगाम उन कौमों के लिए जो अब तक खामोशी को अपनी पॉलिसी बनाए बैठी। अब इस मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार यहां इसलिए भी अहम है कि हम उन चंद ममालिक में से हैं जो फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा एक उसूली मौक़िफ़ रखते हैं। हमारी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया। हमारी हुकूमतों ने हर फारम पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत की बात की और दो रियासती हल की हिमायत की जो 1967 की सरहदों से पहले की हुदूद के ऊपर मबनी हो, यानी एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल बकार रियासत फ़लस्तीन जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत की दावत मिलती है तो क्या हमें यह किरदार कबूल करना चाहिए। इसके दो ज़ाविये, एक अमली और सियासी, दूसरा अखलाकी और मजहबी। अमली ज़ाविये से देखा जाए तो पाकिस्तान की शमूलियत ना सिर्फ आलमी सतह पर उसके वकार में इजाफा करेगी बल्कि उसे मुस्लिम दुनिया में क़यादत के किरदार में वापस ला सकती है। इस वक्त मुस्लिम दुनिया एक ऐसे लीडर की मुंतज़िर है जो महज बयान ना दे बल्कि मैदान में उतरे। पाकिस्तान जिसके पास तरबियत याफ्ता, मुनज़्ज़म और आलमी तजर्बा रखने वाली अफवाज मौजूद हैं, ये किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत रखता है, लेकिन इसमें एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी बैनुल-अक़वामी फोर्स में शमूलियत उस वक्त ही दुरुस्त फैसला होगी जब उस फोर्स का मकसद वाज़ेह हो, उसकी क़यादत गैर जानिबदार हो, उसका हदफ सिर्फ अमन कायम करना हो, ना कि किसी ताकत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़। और पाकिस्तान को इस बात का यकीन हासिल करना होगा कि ये फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा या इस्लामी ताउन तंजीम के दायरा इख्तियार में बन रही है, ना कि किसी मखसूस मुल्क के ज़रिए असर। अब हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान ने ये तमाम तर ज़ाविये देख रखे हैं। अखलाकी ज़ाविये से देखा जाए तो ये फोर्स दरअसल उन मजलूमों के लिए एक ढाल बन सकती है जो बरसों से दुनिया के इंसाफ के मुंतज़िर है। फ़लस्तीन की सरजमीन जिसने अंबिया के कदमों की खाक छुई, आज मासूम लहू में नहाई हुई है। वहां सिर्फ इंसान नहीं मरे, वहां इंसानियत जख्मी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान खामोश रहता है तो यह खामोशी तारीखी किताबों में सवाल बनकर दर्ज होगी। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक खारजा पॉलिसी का फैसला नहीं बल्कि अपनी रूहानी मीरास का तसलसल है। वो मीरास जो हमें इकबाल के ख्वाब और कायदे आज़म के विजन से मिली, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम उम्मा की यकजहती और मजलूम अक़वाम के साथ खड़े होने की बात की। अब जब दुनिया के मुख्तलिफ फार्म्स पर गजा में अमन के क़याम के लिए प्लान ज़ेरे गौर है तो पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस अमन मंसूबे की हिमायत की।
اس منصوبے کا مقصد نہ صرف اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہے بلکہ ایک ایسا مستقل سیاسی ڈھانچہ تشکیل دینا جس کے تحت فلسطین اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے۔ اور یہ منصوبہ محض سفارتی دستاویز نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ اب مزید خون نہیں بہنے دیا جائے گا، اور اگر پاکستان، ترکیہ، مصر، سعودی عرب اور دیگر ممالک اس فورس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ مسلم اتحاد کا پہلا حقیقی مظہر ہوگا جسے دنیا دیکھے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی ہے۔ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ غزہ کے اندر کوئی ایسی فورس تعینات ہو جو اس کے مفادات کے خلاف کھڑی ہو۔ اس لیے پاکستان کو اپنے فیصلے میں سفارتی مہارت، اسٹریٹجک دور اندیشی اور اخلاقی جرت تینوں کا امتزاج دکھانا ہوگا۔ یہ موقع پاکستان کے لیے غیر معمولی امتحان ہے۔ ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف سیاست کے تقاضے ہیں، دوسری طرف ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے درست فیصلہ کیا تو یہ نہ صرف فلسطین بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نئی تعریف رقم کرے گا۔ اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ وہ واضح طور پہ اعلان کرے کہ وہ ایسی کسی بھی فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں جو کسی بھی بڑے فارم کے تحت نہ ہو، اور ایسی کسی بھی فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے جو اقوام متحدہ اور OIC کی منظوری سے قائم ہو، جس کا مقصد اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہو، انسانی بحران میں کمی ہو اور غزہ میں تعبیر نو کا عمل تیز کرنا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک ایٹمی طاقت، ایک مسلم ملک، ایک تجربہ کار فوجی قوت اور ایک قوم جو مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہونے کی روایت رکھتی ہے۔ اگر ہم نے یہ قدم اٹھا لیا تو یہ محض ایک فوجی فیصلہ نہیں بلکہ ایک تاریخی موڑ ہوگا، ایک ایسا لمحہ جب پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک جذبہ بنے گا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو غزہ کی گلیوں میں گونجتا ہے، جو مسجد اقصی کی دیواروں سے ٹکراتا ہے، جو شہید بچوں کے خون میں بہتا ہے۔ اگر اس جذبے کو عملی قوت دینے کا وقت آ گیا تو پاکستان کو پہلا قدم اٹھانا ہے، کیونکہ تاریخ ان قوموں کو یاد رکھتی ہے جو وقت آنے پہ خاموش نہیں رہتی، وہ بولتی ہیں، وہ بڑھتی ہیں اور وہ دنیا بدل دیتی ہیں۔ اور اب لمحہ فیصلے کا آن پہنچا ہے، وہ لمحہ جس میں قومیں یا تو تاریخ لکھتی ہیں یا تاریخ کے حاشیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ آج پاکستان کے سامنے جو موقع ہے وہ صرف ایک سیاسی یا عسکری فیصلہ نہیں، یہ ایک اخلاقی امتحان ہے، ایک روحانی مارکہ اور ایک ایسا عہد جو ہمارے ایمان، ہماری شناخت اور ہمارے نظریے سے جڑا ہے۔ غزہ کے ٹوٹے ہوئے مکانوں میں جو چیخیں بلند ہو رہی ہیں وہ دراصل انسانیت کی آواز ہیں، وہ ہر اس دل کی پکار ہے جس میں ذرا سا بھی احساس باقی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اٹھو، کہ تمہاری خاموشی ظالم کی طاقت بن رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کا زخم کوئی نیا نہیں ہے، یہ زخم وقت کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ کبھی اس پر عالمی سیاست کی مرہم رکھی گئی، کبھی امن مذاکرات کے فریب سے خون روکنے کی کوشش ہوئی، مگر ہر بار امیدوں کے چراغ بجھتے چلے گئے۔ آج پھر ایک موقع ہے کہ دنیا، خاص طور پہ مسلم دنیا، مظلوموں کی ڈھال بنے، اور اگر اس بار بھی ہم نے وقت ضائع کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہمیں آگے بڑھ کے سیکیورٹی کا حصہ بننا ہے، کیونکہ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنا خود ظلم کا حصہ بنتا ہے۔ اور پاکستان کا فیصلہ اس وقت پوری امت کے لیے ایک علامت بھی ہے۔ جب ہماری افواج اقوام متحدہ کے مشن میں جاتی ہیں تو دنیا امن دیکھتی ہے، لیکن اگر یہی فوج، یہی جذبہ غزہ کی مٹی میں امن کے بیج بوئے تو یہ صرف تاریخ نہیں بنائے گا، یہ تاریخ بدل دے گا۔ یہ وہی مٹی ہے جہاں انبیاء گزرے، جہاں حق و باطل کا فرق واضح ہوا، جہاں قربانیوں کے مفہوم نے معنی پائے۔ اگر پاکستان اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو یہ اس روایت کا تسلسل ہوگا جو بدر سے کربلا تک جاری رہی، کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں ایک پہلو اور بھی ہے، یہ صرف اسرائیل یا فلسطین کی جنگ نہیں، یہ دراصل انصاف اور طاقت کے درمیان جاری وہ ابدی کشمکش ہے جس میں تاریخ کے ہر دور میں ایک فریق ظلم کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آج پاکستان کے لیے سوال ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ ہم ان قوموں میں شامل ہیں جو اپنے سیاست کو ایمان سے الگ کر چکی ہیں؟ نہیں۔ ہم ان پالیسیز میں ہیں جہاں پہ ضمیر کی گنجائش رکھی جاتی ہے؟ ہاں۔ دنیا کی آنکھیں ہم پہ ہیں، مغرب ہمیں جانچ رہا ہے، مسلم دنیا ہم سے امید باندھے بیٹھی ہے، اور فلسطین کی مائیں ہمارے فیصلے کی دعاؤں میں مصروف ہیں۔ یہ لمحہ کمزوری کا نہیں ہے، یہ کمزوروں کا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اگر نیت پاک ہو تو طاقت زمین سے نہیں آسمان سے اترتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا۔ اب وقت ہے کہ اس جملے کو ایک حقیقت بنائی جائے، کیونکہ اقوام کی ساکھ الفاظ سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، اور جب عمل ایمان سے جڑا ہو تو وہ صرف پالیسی نہیں عبادت بنتا ہے۔ غزہ کی گلیوں میں ابھی بھی بچے ملبہ ہٹا کر اپنے باپوں کی لاشیں تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوف نہیں عزم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ شاید دنیا نے انہیں بھلا دیا ہے مگر ان کی جد و جہد کو زمین اور آسمان بھلا نہیں پائیں گے۔ اور اگر آج پاکستان ان کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو یہ قدم صرف ان کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کی بقا کے لیے بھی ہوگا، اور یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک موڑ بھی ہو سکتا ہے اور ایک معراج بھی۔ ہم جنگ لڑنے نہیں، ان کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس راہ کا انتخاب کیا تو شاید دنیا ہمیں پھر سے ایک قائد امت کے طور پہ دیکھے۔
ہم صرف ایک ایٹمی ملک نہیں، ہم ایک اخلاقی طاقت بھی بن سکتے ہیں۔ وہ طاقت جو بندوق سے نہیں، جذبے سے بنتی ہے۔ وہ جذبہ جو بدر کے مجاہدوں، اقبال کے خوابوں اور قائد کے عزم سے ملا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر ہمیشہ ویسے نہیں۔ کبھی وہ مظلوم کو فاتح بنا دیتی ہے۔ شاید اب وہ لمحہ قریب ہے جب فلسطین کی مٹی پر اذانیں دوبارہ گونجیں اور اس بار ان اذانوں کے ساتھ پاکستان کا نام بھی لیا جائے۔ اگر دنیا ایک بین الاقوامی استحکام فورس بنا رہی ہے تو پاکستان کو محض ایک شریک نہیں بلکہ ایک رہنما کے طور پہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ قدم اس پاکستان کی پہچان بن سکتا ہے جس کا خواب ہم نے صرف سیاسی نعروں میں نہیں بلکہ اپنے ایمان کی گہرائیوں میں دیکھا تھا۔ یہ صرف غزہ کا امتحان نہیں، یہ انسانیت کا امتحان۔ اور پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے عمل سے دنیا کو دکھائے کہ ہم وہ قوم ہیں جو طاقت کے سامنے نہیں، حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ تاریخ کے ہر دور میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو ظالم کے خلاف کھڑی ہوئیں، چاہے دنیا انہیں تنہا چھوڑ دے۔ اور جب آنے والی نسلیں یہ پوچھیں گی کہ اس وقت جب غزہ جل رہا تھا تم کہاں تھے، تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم وہاں تھے۔ ہم خاموش نہیں تھے، ہم تماشائی نہیں تھے، ہم نے امن کروانے کی کوشش کی، اور ہم اس صف میں کھڑے تھے جہاں ایمان، غیرت اور انسانیت ایک دوسرے سے مل کے تاریخ لکھ رہی تھیں، اور ہم ہی بعد میں ان کے محافظ بنے۔ یہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے، یہی اس کا مقدس کردار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنے کردار کو انجام تک پہنچانا ہے۔ تو جو ادھر ادھر کے سوالات اٹھتے ہیں، جو تذبذب کی کیفیت ہے، اس سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینا ہے اور نیک مقصد کے لیے دینا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔